وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تعالى ماذا تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف۔ محترم علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی میری دینی عزیز ماں بہنوں اور بیٹیوں، واقعی میں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایسے فتنوں کے دور میں اللہ پاک ایک دین کی نسبت کے ساتھ اللہ ایک لگاؤ رکھتا ہے۔ آج کے ہمارے 11 اور 11:15 بج گئے، ایک دین کی نسبت پر چھوٹے چھوٹے بچوں نے بچیوں نے آ کر کے قرآن پیش کیا۔ واقعی میں جو حضرات اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانے والوں کو بخوشی یہ تجربہ ہے اور خوب تجربہ ہوگا جب نئے نئے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور صرف اعلان ذمے میں آ جاتا ہے، تو پوری نماز اعلان میں جاتی ہے، پوری نماز اعلان میں، اور پھر بھی شاید بعد میں نماز کے بعد اعلان دوسرا ہو جائے۔ ایک بڑے ہو کر کے یہ حال ہے تو چھوٹے سے بچے کا علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ کتاب میں پڑھا۔ ایک موقع پر وہ حدیث مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار تھے، محبوب کے بیماری کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لے گئے، اور محبوب دو صحابی کے سوارے جب آپس آئے ہیں، حضرت ابوبکر کو پتا چلا محبوب تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے اشارہ فرمایا ابوبکر نماز پڑھا لو، آپ ہی نماز پڑھاؤں گے، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ اس حدیث کی روشنی میں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ چاہے میں رسول ہوں، آپ امتی ہے، لیکن آپ نماز پڑھائیں گے، میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لہذا یہاں سے سنت کا پتہ چلا کہ کچھ کم عمر کے لوگ، ماتحت کے لوگ اگر کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں تو سنت یہ ہے، جیسے محبوب نے حوصلہ افزائی فرمائی، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے ان پروگرام پیش کرنے والے بچی اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ واقعی میں چھوٹی عمر میں آ کر کے مجمع میں آ کر کے بولنا، قرآن کے موضوع پر تقریر کرنا، مکالمہ پیش کرنا اور بلا کسی جھجک کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اساتذہ کی محنت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کے پیش کرنے کو قبول فرمائے، اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے، اور گاؤں والوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں، نسبت ہوتی ہے، یہ قرآن کی نسبت۔ واقعی میں ایک آدمی ایک مرتبہ علامہ عبد المجید صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف لے آئے، تذکرہ چل رہا تھا، مجلس چل رہی تھی، دوران مجلس میں حضرت نے ایک جملہ فرمایا، بہت سے قرآن کی تفسیر لکھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر تو لکھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور بہت سے قرآن پڑھانے والے ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن کو سکھاتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت خود نہیں کرتے، اور بہت سے ماں باپ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو عالم دین تو بناتے ہیں لیکن خود کی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔
بھائیو قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ آنے والے ہر ایک کے دل کو یہ کہتا ہے، ایک بچی نے قرآن کے موضوع پر اچھی تقریر فرمائی اور اچھے انداز کے ساتھ ہمیں یہ پیغام دیا، ہماری زندگیوں میں قرآن کی تلاوت ہو۔ یہ ہمارے بچے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ معاف کرنا، ماں باپ کی توجہات ہٹ گئی، اولاد کو پڑھانا کچھ اور ہے میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کرنا کچھ اور ہے۔ پوچھو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو، جب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے باپ کا اور ابا کا انتقال ہو گیا اور ماں اپنے بچے کو لے کر کے استاد کے پاس گئی ہے اور استاد جی کو جا کر کے کہا تھا، استاد جی یہ چھوٹا سا بچہ، یتیم بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چھوٹے سے بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، اس بچے کو پڑھانا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اور جب بچہ نیک ہو جائے اس بچے کو ہمارے حوالے کر دینا۔ ایک ماں تھی، پہلے ماؤں کی زندگیوں میں رونا تھا، آج ماؤں کے آنکھوں سے آنسو۔ پردے کے پیچھے سننے والی میری دینی ماں بہنیں ان باتوں کو خاص طور پر سنیں، آج اس وقت امت کو آپ کے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ پہلے ماؤں کی زندگیوں میں رونا تھا۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں رات کے پہر میں 3 بجے کا وقت تھا، مصلے پر بیٹھی تھی، اللہ جی کو یاد کر رہی تھی، اتنے میں معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کے بچے ہیں۔ بھائیوں، بچے پر جب ماں باپ کی دعائیں ملتی ہے اور ماں باپ جب بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ذرا محبوب کی عمر بھی 4 سال کی، معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی 4 سال کی، اور ماں دعا کر رہی ہے۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا میری ماں رو رہی ہے، بچہ کیا جانتا، بچہ اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں کو کہتا ہے امی جان پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ کہو تو میں ابا کو اٹھا دوں۔ فرمایا بیٹا پیٹ میں نہیں درد نہیں ہو رہا۔ فرمایا امی آپ کیوں روتی ہو؟ فرمایا بیٹا تیرا غم رلاتا ہے، اللہ نے ایک کا ایک بیٹا دیا ہے، اگر میرا الیاس ضائع ہو گیا میری قبر کا کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا ہوگا۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اپنے بچے کو پاس میں بٹھایا، بیٹا الیاس میرے پاس میں بیٹھ جا، میں دعا کرتی ہوں اور بیٹا تو آمین کہہ لیا کر۔ معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں دعا کرتی ہے، بیٹا آمین کہہ رہا ہے۔ بھائیو نتیجہ کیا ہوا؟ ماں کی دعا نے بچے کو کہاں پہنچا دیا؟ ماں باپ کی دعائیں بچوں کی زندگیوں میں رنگ لاتی ہے۔ بھائیوں پڑھانا کچھ اور ہے، اندر میں تقویٰ کچھ اور ہے، اندر میں اللہ کی محبت کو چکھنا کچھ اور ہے، اللہ کے پیار کو چکھنا کچھ اور ہے۔ کیا اچھا ہو ہمارا بچہ تہجد میں اللہ کے سامنے روتا ہو۔ بھائیوں اولاد ٹھیک ہے، اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج دیکھیے، آج صبح سے لے کر شام تک باپ کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، بیٹا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے پڑھنے والے بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں۔ میں مدرسے میں بچوں کو پوچھتا ہوں، میں نے کہا بیٹا آپ کو موبائل کون لا کر کے دیتا ہے؟ فرمایا ہمارے والد صاحب لا کر کے دیتے ہیں۔ واقعی میں تعجب ہوتا ہے، وہ باپ کس کام کا، جس باپ کو یہ پتا نہیں ہے میرا بچے کے ہاتھ میں بڑا موبائل جا رہا ہے، میرا بچے کا کیا حال ہوگا۔ ہمارے بچے آ کر کے شکایت کرتے ہیں، استاد جی آنکھیں محفوظ نہیں ہوتی، استاد جی گناہوں کے خیالات آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹا آپ کے ابا کو جا کر کے جمعہ کو کہو، ابا جی ہمارے گھر میں آنے والی آمدنی کا کیا حال ہے۔ گھر میں آمدنی ذرا الگ آئے گی، ماں باپ کو رونے کو دل نہیں کرے گا، ماں باپ کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں کرے گا۔ بھائیوں اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کا رونا اس بچے کو ولی بنائے گا۔ محبوب کے رونے میں ان کی ماں کا دخل تھا کہ آپ علیہ السلام 4 سال کے بچے ہیں اور 4 سال کے بچہ ماں اپنے بچے کو لے کر کے جا رہی ہے اور کہا ننیحال ماموں کو ملنے کے لیے، چل بیٹا ماموں کی ملاقات کراتی ہوں، چل بیٹا نانی کی ملاقات کراتی ہوں۔ محبوب کی عمر 4 سال کی ہے، اپنے بچے کو لے کر کے ماں جا رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا، ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 1 مہینے کا سفر تھا، ماں اپنے بچے کو لے کر کے نکلی ہے، ساتھ میں ام ایمن نوکرانی ہے اور یہاں بچہ ہے اور ماں ام آمینہ ہے، تینوں کا قافلہ روانہ ہے۔ 1 مہینے کا سفر پورا ہونے کے بعد یہ قافلہ ابوا مقام جنگل ہے، وہاں آ کر کے یہ تینوں کا قافلہ ٹھہرا۔ ماں نے کہا ام ایمن نوکرانی سے، باندی سے، فرمایا ام ایمن میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اگر اجازت ہو رات یہاں ٹھہر جائے، صبح کو یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ ام ایمن نے کہا ٹھیک ہے، جنگل ہے، جنگل میں آمینہ ماں ہے، محبوب ہمارے نبی آپ علیہ السلام ہے اور وہاں ام ایمن ہے۔
तीनों का काफिला रात का मंजर है। माँ अपने बच्चे को पास में बिठाई हुई है। माँ तो माँ हुआ करती है। माँ ने अपने बच्चे के सर पर हाथ रखा, महबूब के सर पर हाथ रखा, मोहब्बत के साथ वो हाथ पीठ पर फेरती है, अचानक आंखें बंद कर देती है, बेहोश हो जाती है। इब्न हिशाम ने लिखा, आप अलैहिस्सलाम अपने ज़बाने हाल से अपनी माँ को यूं पुकार रहे थे, अम्मी जान आपने अपने आंखों को क्यों बंद कर दिया? मैं यतीमी के हालत में दुनिया में आया था, मैंने अपने अब्बा को देखा नहीं था, मेरे अब्बा मुझे मालूम नहीं है कैसे थे, और आज आपने आंखों को बंद कर दिया। अचानक होश आता है, आप अलैहिस्सलाम की वालिदा आंखें खुलती है, अपना हाथ मुबारक महबूब के सर पर रखते हैं, और इसी हालत में फिर हाथ पीठ पर जाता है। रात का मंजर गुजरता है, इसी हालत में रात जा रही है। आखिरी पहर का वक्त आता है, महबूब की वालिदा ने अपना हाथ मुबारक आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर रखा, और वो हाथ अभी पीठ पर नहीं आया था, इससे पहले आप अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया और हाथ लुढ़क गया। महबूब इब्न हिशाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़बाने हाल से अपनी माँ को याद कर रहे थे। फरमाया, अम्मी जान मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ, मैं दुनिया में इस हाल में आया था, मैंने अपने अब्बा को देखा नहीं था, मैं यतीम होकर के दुनिया में आया। अम्मी आज आपने आंखों को बंद कर दिया, इसी हालत में मक्का में जाऊंगा, मक्का वाले मुझे सताएंगे, कौन तसल्ली देने वाली माँ होगी? किताबों में लिखा, कोई आने वाला आया, कब्र खोदी, महबूब की वालिदा को कब्र में सुला दिया, कब्र को बंद कर दिया। आप अलैहिस्सलाम कब्र के पास में बैठे हैं, उम्मे ऐमन आप अलैहिस्सलाम को खींच रही है, फरमाया मोहम्मद चलो मक्का को जाना है। आप अलैहिस्सलाम अपनी ज़बाने हाल से फरमाते हैं, फरमाया उम्मे ऐमन कहाँ लेकर के जाते हो? मेरी माँ को जमीन के नीचे क्यों दफन कर दिया? भाइयों महबूब की उम्र 4 साल की है, 4 साल के बच्चे पर हालात है। भाइयों हमारी कालिदा की जिंदगी में मेरा कहना आसान है, आपका सुनना आसान है। हमारे गांव के अंदर में एक जवान शोहर हो, जवान शोहर के छोटे छोटे बच्चे पास में बैठे हो, जवान शोहर का कैंसर की बीमारी में इंतकाल का वक्त आया हो, छोटे बच्चे पास में बैठे हो, उस मौके पर जवान शोहर को पूछो, उसको अपने मरने का दम नहीं होता। वो जवान शोहर अपने बच्चों को देख कर याद करता है, यार मेरे दुनिया से जाने का वक्त है, खैर दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद ईद का दिन आएगा। हर बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ कर ईद की नमाज पढ़ने को जाएगा, हर एक पालमपुर जाएगा, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा? मेरे बच्चे को कौन लेकर के जाएगा? वो बाप अपने बच्चों को याद करता है। इसी हालत में जनाजा उठता है, बच्चे का जनाजा या शौहर का जनाजा जा रहा है, बच्चों का बाप जवान जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे बाप को देख रहे हैं, जनाजा ले जाया जा रहा है, और अंदर में माँ अपने दुपट्टा डाल करके रो रही है। इसी हालत में अय्याम गुजरते हैं। भाइयों ईद का दिन आता है, हर एक बच्चा अच्छे कपड़ों में होता है, ये बच्चा दौड़ा दौड़ा अपने अम्मा के पास आता है, फरमाया अम्मी जान मोहल्ले के पुराने बच्चे ने कितनी अच्छी घड़ी पहनी है, उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे अब्बा कब आएंगे, मुझे कब अच्छे कपड़े ला करके देंगे, मुझे कब अच्छी घड़ी पहनाएंगे? वो माँ अपने बच्चे को गोद में सुला देती है, फरमाया बेटा तेरे अब्बा तेरे लिए इंतजाम करवा देंगे। माँ तसल्ली देती है, अड़ोस पड़ोस की औरतें आती है, आने के बाद मीठी चीज पेश करती है, वो बहन अपने आंखों को छुपा देती है और अपने शौहर को याद करती है। बच्ची बड़ी हो जाती है, निकाह का वक्त आता है, वो बच्ची आकर के अपनी अम्मा को कहती है, अम्मी जान हमारे मोहल्ले में मेरी पुरानी सहेली की निकाह है, पुरानी सहेली ने शादी का 15,000 का जोड़ा सिलाया है, इतने का बुट्टा सिलाया है, अच्छी बैग लाई है, अम्मी जान मेरे लिए क्या होगा? उसकी 28 या 27 या 25 को निकाह है, मेरा दूसरा दिन निकाह है, वो इन कपड़ों के साथ जाएगी। उस बेवा औरत के पास सिवाय मुसल्ले के कुछ नहीं होता, वो अल्लाह की बंदी मुसल्ला बुझाती है, अपने अल्लाह जी को याद करती है और शौहर अपने बच्ची के बाप को याद करती है। काश आज तुम होते, मेरे बच्ची के सीने पर, मेरी बच्ची के बदन पर 10,000 का जोड़ा होता, अच्छा जोड़ा होता, उसके पास अच्छी बैग होती। वो माँ अपने बच्चे को याद करती है, अपने शौहर को याद करती है, बच्चों के बाप को याद करती है। और भाइयों ऐसे मौके पर अगर जवान माँ दुनिया से जा रही हो और पास में छोटे छोटे बच्चे बैठे हो, वो माँ अपने बच्चों को देख करके रो रही है, मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद पता
جانے میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، میرے بچی ایک بچی معذور ہے، اس معذور بچی کا کیا ہوگا، بڑی ہونے کے بعد اس کے بھائی اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ بھائیوں، ہمارے گاؤں کے اندر میں ایک واقعہ ہو جائے، پتھر دل آدمی بھی نرم ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کا کیا حال ہے، محبوب کی نسبت کا کیا حال ہے۔ میرے اور آپ کے آقا زندگی قربان کرنے والے آقا، محبوب پر جان چھڑانے والے آقا، ایسا محبوب یہاں 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی قبر پر ہے، اپنی اماں کو یاد کرتے ہیں، لیکن بھائیوں زندگی حالات میں گزاری۔ ایک وقت وہ آیا ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد ماں عائشہ سے فرمایا عائشہ سفر سے آیا ہوں، بھوک کا تقاضا ہے، کیا کھانا پاس میں ہے؟ عائشہ نے فرمایا حضور ذرا اللہ سے جا کر کے دعا کر دو نا، کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ عزیزوں بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا ایسے موقع پر جو مسجد میں آئے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا اور اللہ سے فرمایا 1 گھنٹہ، بلکہ کتابوں میں لکھا 1.5 گھنٹے تک محبوب دعا فرماتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد گھر میں آئے، عائشہ سے فرمایا عائشہ کھانے کا کوئی انتظام ہوا ہے؟ عائشہ نے فرمایا حضور ابھی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ پھر دعا کے لیے تشریف لے گئے، 1 گھنٹہ دعا فرمائی، 1 گھنٹے کے بعد واپس تشریف لائے، فرمایا عائشہ کھانے کا انتظام ہوا ہے؟ فرمایا حضور ابھی تک انتظام نہیں ہوا۔ محبوب پھر دعا کے لیے تشریف لے گئے، آدھا گھنٹہ پھر دعا فرمائی، 3 گھنٹے ہوئے۔ اس کے بعد محبوب نے فرمایا عائشہ اب کوئی کھانے کا انتظام ہوا ہے؟ فرمایا حضور اب بھی کھانے کا انتظام نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، 3 گھنٹے تک دعا کے بعد بھی اللہ پاک نے کھانے کا انتظام نہیں فرمایا۔ بھائیوں، محبوب کا جملہ اس سینے میں لگاؤ، کیا ہے ہماری اولادیں ہمارے پاس۔ محبوب نے فرمایا عائشہ جب اپنے بھوک کے لیے اور پیٹ کے لیے مسجد میں ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ کے سامنے میں نے ہاتھ اٹھائے، اس موقع پر میری امت میرے سامنے آ گئی، اور امت کے سامنے آنے کے بعد میں اپنے پیٹ کو بھول گیا، میں اپنے پیٹ کے لیے جملہ بھی نہیں نکالا، اور 3 گھنٹے امت کے لیے دعا کرتا رہا۔ جب میری زبان سے ایک مرتبہ میرے پیٹ کے لیے جملہ نہیں نکلا، میرا اللہ کیسے کھانے کا انتظام کرے گا؟ بھائیوں، جو نبی پیٹ کے لیے گیا تھا لیکن ہاتھ اٹھے ہیں تو امت کے لیے اٹھے ہیں۔ بھائیوں، ایسے نبی نے ہم ماں باپ کو ایک اولادوں کی تربیت کے بارے میں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج اچھے ہیں، کل کو بڑے ہو جانے کے بعد، اور بھائیوں یاد رکھنا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی روتا روتا آیا، فرمایا امیر المومنین میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، مجھے ستاتا ہے، میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے، کہ آپ نے اپنے بچے کو دین سکھایا ہے؟ فرمایا دین نہیں سکھایا، میں نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہے۔ فرمایا پھر تو اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا بچہ تمہارے پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ آئیے، اولاد نعمت ہے، ان بچوں کی تربیتیں کرو، ان بچوں کو اچھی چیزیں دو، ان بچوں کو حرام کے لقموں سے بچاؤ۔ بھائیوں، قرآن حدیث کا خلاصہ آپ دیکھو گے، ساری عبادتوں کا خلاصہ مال ہے، ساری عبادتوں کا خلاصہ مال ہے۔ اگر پیٹ میں جانے والا حرام لقمہ، اس لیے تو آپ علیہ السلام نے روایت میں فرمایا معدہ ایک پیٹ کی ٹنکی ہے، ٹنکی حوض کا لفظ فرمایا حدیث پاک میں، معدہ ٹنکی ہے، العروق واردۃ علیہا، ساری رگوں کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے۔ جیسے ٹنکی میں اگر گندگی ہے، اس ٹنکی کے ساتھ جتنے نل لگے ہوں گے سارے نلوں میں گندا پانی آئے گا۔ اس ٹنکی میں جو حرام کا مال جائے گا، غلط مال جائے گا، لون کا مال جائے گا، بھائیو کیا ہوگا؟ یہاں سے اٹھنے والے سارے خبرات، ساری رگوں، جو رگیں آنکھوں میں آتی ہے، جو رگیں کانوں میں جاتی ہے، جو خون بچوں میں منتقل ہوتا ہے، سارا کیا ہوگا؟ یہی حال ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا، ایک جگہ پر ایک پروگرام میں ایک جگہ پر جانا ہوا، فجر کی نماز میں نے وہاں پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کر کے میں نکلا، مسجد کے باہر میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا مولانا 5 روپیے دے دو، چائے پینی ہے۔ خیر لینا دینا ہو گیا، آگے نکلا، مسجد کے امام صاحب میرے ساتھ تھے، مسجد کے امام صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس عورت کو پہچانتے ہو؟ میں نے فرمایا نہیں پہچانتا۔ مولانا نے کہا یہ عورت وہ ہے جس کا بچہ اس مسجد کا متولی ہے، 10,000 کا شرٹ پہنتا ہے، 3,000 کا کوٹ پہنتا ہے، اور اس کی ماں 5 روپے کی بھیک مانگ رہی ہے۔ 10,000 کا شرٹ پہننے والا، 5 نمازیں اسی مسجد سے پڑھ کر نکلنے والا، لیکن ماں کی کیا پوزیشن ہے؟
بھائیو یہ حالات ہوتے ہیں، اولاد کی تربیت نہیں ہوتی، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانتی ہے، اور بھائیو جب حرام کا لقمہ جاتا ہے، اسی لیے تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، حضرت لقمان علیہ السلام جو حکیم تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو بٹھایا تھا اور اپنی اولاد کو بٹھا کر کے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی، بیٹا یاد رکھنا، بیٹا یہ کرنا یہ کرنا۔ مفسرین نے 40 لکھا ہے، اس میں ایک فرمایا بیٹا اس حلق کی حفاظت کرنا، حلق میں حرام کا لقمہ نہ جانے دینا، اگر حلق میں حرام کا لقمہ چلا گیا بیٹا اعمال کرنے کا دل نہیں کرے گا، اور اعمال کرے گا اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، تیری کوئی بات قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی عمرہ میں جاتا ہے، حج میں جاتا ہے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے روتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرتا ہے، لیکن گھر کے حالات الگ ہے، مال کمائی کا حال کچھ اور ہے، زمینوں پر لون لینے کا رواج ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے روئے گا، آپ نے فرمایا اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بھائیو کتنی بڑی بات ہے، اسی لیے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا تھا حضور مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے کوئی بھی ہاتھ اٹھاؤ میرا اللہ میری سن لے، کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا تھا سعد حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ، حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جائے گا، اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا۔ بھائیوں اولاد کو بچاؤ۔ ایک صحابی آپ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے کمانے کے لیے بازار میں جا کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا آج جاؤ میرے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جاوے۔ بازار میں گئے، وہاں جانے کے بعد پورے دن کھڑے رہے، کوئی نوکری نہیں ملی، کوئی مزدوری نہیں ملی، شام کو واپس آ گئے، آ کر کے اپنی بیوی کو کہا آج کچھ انتظام نہیں ہوا، بچوں کو اور ساروں کو بھوکا سلا دیا۔ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بازار میں گئے، مزدوری کے لیے کھڑے ہو گئے، وہاں بھی کوئی انتظام نہیں ہوا۔ تیسرا دن آیا، جب تیسرے دن کمائی کے لیے نکلے ہیں اور یہاں سے دعا پڑھ کر روانہ ہوئے، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد گھر میں سے روتی ہوئی بیوی آئی، اور بیوی روتے روتے اپنے شوہر اپنے میاں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا 2 دن تک صبر کیا اور آج رونے لگی۔ اس نے کہا میں اس پر نہیں رو رہی کہ کھانا نہیں ملا، میں اس پر رو رہی ہوں اور آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھو 2 دن سے ہم دونوں اور بچے بھوکے ہیں، آج آپ کام کے لیے جاتے ہو، میرے دل میں یہ آ رہا ہے ہو سکتا ہے بچوں کا بھوکا پیٹ آپ کو ستاوے اور آپ حرام کا لقمہ لے کر کے گھر میں آ جاؤ، مزدوری نہ ملے تو حرام کا لقمہ لے کر کے آ جاؤ اور حرام کا لقمہ کھلا دو۔ یاد رکھنا اگر آج بھی نوکری نہ ملے، آج بھی مزدوری نہ ملے، خالی ہاتھ واپس آ جانا، ہم یوں ہی سو جائیں گے، لیکن حرام کا لقمہ لے کر کے گھر میں نہ آنا۔ بھائیو کیا تربیتیں تھی کہ صحابیات ایک صحابی کو کتنی نصیحت کرتی ہے۔ اس کا ایک کتاب میں لکھا ایک آدمی کا مسجد میں انتقال ہوا، مسجد کی پہلی صف میں انتقال ہوا، انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو قبر میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جب ان کا ایک دن کچھ دنوں کے بعد ان کے بیٹے قبر پر گئے، قبر میں سے عذاب کی آواز آ رہی ہے۔ اب پوچھا کہ ان کی اولاد نہیں تھی، بلکہ گاؤں کا کوئی آدمی گیا اور دیکھا قبر میں سے عذاب کی آواز آ رہی ہے، لوگوں کو آ کر کے ان کے حالات پوچھے تو لوگوں نے سنایا اللہ نے ان کو مال دیا تھا تو ان کا مال یہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، تہجد کی پابندی کرتے تھے اور اپنے پاس جتنا مال تھا وہ لوگوں کو سود پر قرض دیتے تھے۔ 1 لاکھ دیتے تھے، 1,20,000 وصول کرتے تھے، 10%، 18% یہ سود پر قرض لیتے تھے۔ کتابوں میں لکھا تہجد کے پابند تھے، مسجد کی پہلی صف میں انتقال ہوا ہے، پھر بھی قبر کے عذاب نے پکڑ لیا ہے، پھر بھی قبر کے عذاب نے پکڑ لیا ہے۔ بھائیوں اولاد اصل ہے، اولاد کی تربیتیں کرو، اولاد کو پڑھانا کچھ اور ہے، اللہ کی محبت کچھ اور ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب گول اور مٹھائی کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے اور گڑ کا ٹکڑا اور گول کا ٹکڑا ماں کے گود میں دیکھتا ہے،
ڈاکٹر نے کہا ہے اس بچے کو گوڑ مت دینا، لیکن رونے کی بنیاد پر ماں دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ شام کو بچے کا باپ آتا ہے اور بچے کا باپ بچے کی ماں کو ڈانٹتا ہے، آپ نے گوڑ کا ٹکڑا کیوں دیا؟ میں نے منع کیا تھا، ڈاکٹر نے منع کیا تھا۔ فرمایا بچہ رو رہا تھا، بچے کی رونے کی بنیاد پر میں مجبور ہو گئی اور مجھے دینا پڑا۔ بھائیوں بچہ کیوں رویا؟ بچے نے گوڑ کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ بھائیوں جب گوڑ میٹھا ہے، گوڑ بنانے والی ذات اللہ میٹھی نہیں۔ اللہ سے زیادہ میٹھا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اللہ سے زیادہ پیارا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ محبت کے لائق کون ہے؟ بھائیوں زیادہ نہیں کہہ رہا، بھائیوں علماء کا مجمع ہے، رات کی تنہائی میں آ کر کے ایک ہفتہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے ہم اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھائے۔ میں ماؤں کو خاص کہتا ہوں، امت کو تمہارے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ آج ماؤں نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا، عشاء کے بعد سو کر کے فجر کی نماز کے موقع پر اٹھتے ہیں یا تو کھیت میں جانے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے آنکھوں میں امت کے لیے رونا نہیں ہوتا۔ کیا اچھا ہوتا ہماری دینی ماں بہنیں راتوں کی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے۔ بھائیوں زیادہ نہیں کہتا، ایک ہفتہ مسجد کے کونے میں یا گھر کے کونے میں آ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہو اللہ جی ہم آپ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، آج تک ہم نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آپ کو ستایا ہے، اپنے کانوں کے ذریعے سے آپ کو ستایا ہے، ہم نے آنکھوں کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھ کر کے ہم نے آپ کو ستایا ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈال کر کے ہم نے آپ کو ستایا ہے، لیکن اللہ جی معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ بھائیوں سچی سچی توبہ کر کے دیکھو، دل میں گڑ کی مٹھاس نہ چکھو تو کہنا، دل میں گڑ کی مٹھاس نہ چکھو تو کہنا۔ بھائیوں اللہ کی محبت کو چکھنے کی ضرورت ہے۔ باپ اصل کاپی ہے، بیٹا زیروکس کاپی ہے۔ باپ اصل کاپی ہے، بیٹا زیروکس کاپی ہے۔ ہمارے پاس بچے آتے ہیں، بچہ مجھ سے کہتا ہے استاد جی غصہ بہت آتا ہے۔ میں نے کہا آپ کے ابا کو غصہ آتا ہے؟ میرے ابا بھی بہت غصے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا زیروکس ہے، باپ میں غصہ ہوگا بچہ غصہ ضرور کرے گا، باپ گنہگار ہوگا بچے کی زندگی میں گناہ ضرور ہوگا، باپ لون لے گا بچہ بڑا ہو کر کے۔ ہمارے ابھی یہاں بچوں نے بیان کیا، وہ مکالمہ تھا، تو ایک بچے نے کہا کہ سارے کوئی حافظ ہو یا کوئی عالم ایسا بتا دو جو بھوک مرا پر ہو یا خودکشی کرتا ہو۔ ایک جملہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا، اس بچے کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر کے ڈاکٹر، چاہے ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، ماسٹر ہو، اتنی ساری تنخواہ والے ہوتے ہیں، پھر بھی پگار بڑھانے کے لیے ہڑتال پر اترتے ہیں۔ کیا آج تک علماء ہڑتال پر اترے ہیں کہ سارے علماء ہڑتال پر اترے ہو کہ ہماری تنخواہ 5,000 ہے 10,000 کرو؟ کوئی ہڑتال پر نہیں اترتا، اور وہاں 50,000 تنخواہ ہوتی ہے پھر بھی سارے ہڑتال پر اتر جاتے ہیں۔ بھائیو یہ علم کی نعمت ہوتی ہے، بھائیو اولاد ایک نعمت ہوتی ہے۔ باپ اصل کاپی ہے، بیٹا زیروکس ہے، باپ جیسا ہوتا ہے ایسا بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ بھائیو اولاد کی تربیتیں کرو، اپنی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بٹھا کر کے کہتے بیٹا ماذا تعبدون من بعدی، بیٹا میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بھائیو نبی اپنی اولاد کو کہہ رہا ہے، نبی اپنی اولاد کو کہہ رہا ہے میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو مانو گے؟ بھائیو تصور تو کرو، یہ جملہ اللہ پاک نے قرآن میں نقل فرمایا۔ ہم ماں باپ کو حکم دے دیا اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرو، اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرو، اپنے اولاد کے تقوی کی فکر کرو۔ مدرسے میں ایک بات میرے پاس آیا، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ایک بچے کے والد صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا استاد جی میرا بچہ جمعہ کو گھر آیا اور جمعہ کو گھر آنے کے بعد میرے بچے نے کہا کہ ابا میری آنکھیں ٹھیک نہیں رہتی، اب میں آپ کے پاس بے چین ہو کر کے آیا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے میری کئی آمدنی میں کھوٹ آئی ہے، جس کھوٹ کی وجہ سے میری بچے کی آنکھیں محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ کیسا بات تھا، اور یہ اکیلے بات مجھے ملے ہیں جنہوں نے اپنی کمی کا اظہار کر دیا ہو کہ میری کمی ہے، جس کی بنیاد پر یہ احساس ہوتا ہے۔ بھائی اصل باپ ہوتا ہے، باپ میں جو صفات ہوتی ہے وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ باپ رونے والا ہوتا ہے، بچے رونے والے بنتے ہیں، مائیں رونے والی ہوتی ہے، بچیوں کی زندگیوں میں رونا ہوتا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل آ گئے، مجمع میں ایک بچے پر نگاہ پڑی، چھوٹا سا بچہ ہے لیکن بڑا
बड़ा मोबाइल लेकर के जो बैठा हुआ है, रिकॉर्ड वगैरह। भाइयों, छोटे बच्चे को बड़े मोबाइल से क्या निस्बत होती है? बच्चों के हाथों में बड़े मोबाइल होंगे, बच्चियों के हाथ में बड़े मोबाइल होंगे, हमारी बच्चियों का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत है अपनी औलाद की तरबियतें करो, कुछ वक्त अपनी औलाद को दो, अपनी औलाद को लेकर के बैठो और अपनी औलाद के पास ईमान के तज़किरे करो। और भाइयों, हाथ जोड़कर कहता हूं, हाथ जोड़कर मेरे भाइयों, हराम के लुक्मे से अपनी औलाद को बचाना। वरना मेरा जुमला याद रखना भाइयों, जब इंतकाल का मौका आवे, अगर आपके 4 बेटे हो, मेरे उस्ताद ने कल मुझे सुनाया, कल शबे बारात की कल थी, कल मेरे उस्ताद हदीस है, उन्होंने मुझे सुनाया, हजरत ने बयान में फरमाया कि अगर मेरे भाइयों हराम का लुक्मा खाते हो तो जब दुनिया से जाने का वक्त आवे, अपनी औलाद पास में बैठी हो तो अपनी औलाद को कटोरा देकर के जाना, 4 नए कटोरे खरीद करके लाना। 4 बेटे हैं, 4 नए कटोरे खरीद करके लाना और 4 बेटों को कटोरा दे देना। एक तो बच्चा सवाल करेगा कि अब्बा अपने घर में इतने सारे बर्तन हैं और आप हमें कटोरा देकर दुनिया से जाते हो। वो बाप, लोन लेने वाला बाप जो अपनी जबान से कहेगा, बेटा तुम्हारा बाप तो लोन खाते खाते जा रहा है, अब एक वक्त तुम्हारा वो आएगा कि तुम्हारे पास कटोरा खरीदने की कीमत भी नहीं होगी, ये कटोरा देकर के जाता हूं, इससे भीख मांग लेना, इससे भीख मांग लेना, कटोरा मैं देकर के जाता हूं। भाइयों, बाप लोन लेता है, बाप निकल जाता है, लेकिन औलादे भिखारी बन जाती है। मैं नहीं कह रहा, मेरे महबूब ने कहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, जो आदमी हराम में, भाइयों मैंने अपनी आंखों से करोड़पति को देखा है, आज इसके हालात तो मैं देखता हूं, करोड़पति मामूली 5 लाख 10 लाख का नहीं कह रहा, करोड़पति को मैंने अपने आंखों से देखा है, कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन भाइयों जब लोन में फंसा है, इस वक्त पोजीशन ऐसी है भाइयों, खाने का लुकमा नहीं है, खाने का लुकमा नहीं है। लोन आदमी का कब्र तक पहुंचा देती है और बच्चों को भिखारी बना देती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद को हराम के लुकमे से बचाओ, वरना ये होगा सबसे पहले अल्लाह पाक नियामतों को छीन लेगा। खास में मस्तूरात और औरतों को कहता हूं, अपने शौहरों को देखो माल कहां से आ रहा है और अपने शौहरों को ताकीद करो, हलाल का लुकमा औलाद के पेट में जाएगा। भाइयों, यही छोटी छोटी औलाद कितना बेहतरीन पेश किया, यही बड़े होकर के नेक बनेंगे और इनके तकवे के असर से आपको यहाँ मरने में मजा आएगा, वरना भाइयों दुनिया से जा रहे होंगे, औलादें ऐसी नाफरमान होगी, नतीजा ये होगा। आखिरी बात की अगर बात पूरी करूं, एक जवान मेरे पास आया, हमारी कौम का, हमारी कौम की बात कर रहा हूं, हमारी कौम का एक जवान मेरे पास आया, जवान ने आकर वो जवान रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? फरमाया उस्ताद जी, वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं था, उसने कहा मौलाना एक मर्तबा मैं खेत में काम करके आया, रात घर पर आया, थका हुआ था, घर में जाकर के सोया तो मेरी माँ ने आवाज की, मुझे बुलाया। अब मैं थका हुआ सोया हुआ था, मैं बाहर गया, मेरी माँ को कुछ असरात होते हैं। भाइयों, हराम का लुकमा घरों में आता है, असरात बढ़ जाते हैं, हसद बढ़ जाता है, असरात बढ़ जाते हैं, शैतानी असरात आ जाते हैं, इससे कि नापाक चीजें घरों में आई है। इसलिए तो महबूब ने फरमाया बैतुल खला और बाथरूम में शैतान रहते हैं, इससे कि वो नापाकी की जगह है, हदीस पाक है। और जब नापाक माल घरों में आएगा, शैतानी असरात आने ही आने हैं। बहरहाल उस आदमी ने कहा मैं उठ करके आया, मैंने मेरी माँ को कहा कि क्या है? फरमाया बेटा तकलीफ हो रही है, सरात से बेटा तकलीफ हो रही है। तो उस जवान ने कहा मैंने मेरी माँ को यहाँ से पकड़ा और मैंने मेरी माँ को यहाँ से पकड़कर 2 तमाचे मार दिए, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अपनी कौम की बात करता हूँ, आप ये न समझना कोई जहालत वाली कौम है, अपनी कौम की बात है। भाइयों, जब बेटे के पास ये जाएगा, औलादे बड़े होने के बाद यही मामला करेगी, नतीजा ये होगा। आज देखो मुआशरे में क्या हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी औलाद, माँ बाप की कमियां होती है कि माँ बाप औलाद की तरबियत नहीं करते, नतीजा ये होता है औलाद माँ बाप को रखने के लिए तैयार नहीं होती और दूर भागती है। इसलिए मेरे भाइयों, बस यही बात का खुलासा, अपनी औलाद की तरबियत करो। इस जबान, आखिरी बात खालिस, ये जबान, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो बच्चे को खाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका खुराक खून होता है, खून। अब खून बच्चे का खुराक है,
لیکن اب خون منہ کے راستے سے جائے گا تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک نے ناف کھول دیے بچے کے پیٹ میں ڈیوٹی۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ پاک خون کا خوراک ڈیوٹی کے ذریعے سے بیچتے ہیں۔ کیوں؟ کتابوں میں لکھا، اس لیے کہ خون ناپاک ہے، اور یہ زبان یہ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، تو اللہ پاک اس خون کے ذریعے سے زبان کو گندا کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس سے پورا راستہ بدل دیا، یہاں سے کھانا پہنچایا۔ بھائیو، اللہ پاک نے پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو اس کی زبان کی اتنی حفاظت کی کہ ناپاک خون نہیں جانے دیا اس کے ذریعے سے کہ زبان گندی نہ ہو جاوے۔ اور آج ہم دنیا میں آنے کے بعد اس زبان سے ہر تاجر جھوٹ پر آ گیا۔ ابھی آگان ویل لکل ہمزہ، انہوں نے 1 کلو سیب دیے تھے، 2 سیب دیے، یہی حال ہو گیا، ڈنڈی مارنا اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ بھائیو، اسی حال میں آدمی چلتا ہے، زبان گندی کر دیتا ہے۔ اس سے میرے بھائیو خلاصہ یہ ہوا، اپنی اولاد کی تربیتیں کرو اور اپنے آپ کو حرام کے لقمے سے بچا کر کے حلال کی فکریں کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی حلال کمائی کمائے گا، جاء یوم القیامہ ووجہہ کالبدری، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال کمائی کمانے والا 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ان مدرسین نے جو محنت کی ہے